جو اپنی زبان کی طرح اپنے آبا و اجداد کے نام کو، ان کی عزت و ناموس کو بھی اپنے مطلب کے لیے بیچنے سے یقیناً نہیں ہچکچائے گی۔ اپنے بچوں کو دوسری زبانوں میں فرفر بولتا دیکھ کر خوش ہونے والے والدین اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جس طرح آپ نے اپنی نسلوں سے ان کی مادری زبان چھینی ہے، اسی طرح قدرت ایک قدم آگے جا کر ان کے دلوں سے مادر و پتر کی محبت کا احساس بھی چھین لے گی۔ آپ لوگوں نے ان کے تئیں جو خواب سجا رکھے ہیں، ان کی تعبیر وہ کبھی مہیا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے لیے آپ کے خوابوں کی زبان اجنبی ہوگی۔ کسی بھی زبان کی پہچان اس کے شعر و ادب سے ہوتی ہے۔ ریاست تمل ناڈو میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اردو شعر و ادب کا ایک بہت بڑا سرمایہ چھوڑا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم ان کی ناخلف اولادیں ان میں بڑھوتری کرنا تو دور، ان کی حفاظت سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اردو شعر و ادب کے حوالے سے محفلیں خال خال ہی سجتی ہیں، کبھی کبھار ایک دو سج بھی جاتی ہیں تو سامعین کی تعداد دیکھ کر مرثیے اور نوحے پڑھنے کو جی کرتا ہے۔ کچھ جگہ ان محفلوں کو لے کر بدترین سیاست بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سرمایہ پرست اپنے حاشیہ نشینوں کو محض ذاتی تعلقات کی بنا پر عہدوں سے نواز کر ان محفلوں کا معیار گھٹا رہے ہیں اور اردو شعر و ادب کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، تو کئی مقامات پر محفلیں سجانے کے لیے سرمایہ کا حصول ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ لوگ ایسی محفلوں پر خرچ کرنے کو کار ثواب نہیں کار ضیاع سمجھتے ہیں، اور تاجرانہ ذہنیت کا حامل ہمارا معاشرہ جو خدا کی راہ میں بھی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اسے جنت میں عالیشان محلات اور باغات چاہیے، وہ ان لایعنی مشاغل پر کیوں خرچ کرے گا جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔